ہم سب رسول پاک کا 1500 سالہ ہاں اچھا یہی رکو خیر ہو، میں کچھ اور بتانے آیا ہوں۔ میں بتانے آیا ہوں کہ اس ربیع الاول شریف کو تمہارے اور ہمارے نبی کو 1500 سال ہو گئے اس دنیا کے پردے پر ظاہر ہوئے، پیدا ہوئے نہیں، کیا ظاہر ہوئے۔ کیوں؟ تو ہی اول، تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو ہی اول، تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اور خدا نے اپنی غیرت کے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور نہ کو اگر جو اتنا حجاب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، حسن مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، شہزادہ پیر سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کو 1500 سال پیدا ہوئے نہیں، ظاہر ہوئے۔ توجہ چاہوں گا، اب میں اس کو تھوڑا سا ثابت کر دوں ایک جملے کے اندر۔ یہ سید ریحان میاں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کے امام صاحب کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں فالو ضرور کرتے ہیں، لیکن سیکھا کہاں سے ہے؟ تو آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بریلی سے ہوتے ہوئے مدینہ، اور مدینے سے پھر مکہ، اور مکہ سے وہ دن اللہ اکبر کبیرہ 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول کا دن، 12 ربیع الاول کی شب اور صبح صادق کا وقت ہے۔ ایک نہیں، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہے اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین۔ یہ نہیں کہتے اے نبیوں کے امام پیدا ہو جاؤ، بلکہ ہر نبی کہتا ہے اے نبیوں کے امام چھپے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے، دنیا کے پردے پہ ظاہر ہونے کا وقت آ گیا۔ تو ہی اول، تو ہی آخر، پہلا ہے اس نے زبان تجھ کو، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہم اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں جس کے چہرے کو قرآن الضحیٰ کہے، اسی چہرے پہ جب کالی زلفیں لہرا جائیں تو قرآن واللیل اذا سجا کہے۔ وہی مصطفیٰ جو مسکرائے تو اللہ اکبر کبیرہ، دانتوں کو قرآن یاسین کہے، پیشانی کو قرآن طٰہٰ کہے۔ ہاں یہ وہی نبی ہے جن کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسریٰ کہے، جس کے واپس آنے کو قرآن ما ضل صاحبکم وما غویٰ کہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں یہ وہی رسول ہے جو اگر چادر اوڑھ لیں تو قرآن کبھی یا ایھا المزمل کہے، کبھی یا ایھا المدثر کہے۔ میں کیا بتاؤں کیا کہوں، میں تو بس اتنا کہوں گا اللہ کی سرتا وقت شان ہے کہ انسان وہ انسان ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ وہی مصطفیٰ ہے جن کے ذکر کی محفل، جن کے اگر کوئی پیر یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں، رسول ایسے نہیں، ایسے تو نہیں، تو پیر ہوگا اپنے گھر کا، تو لمبردار اور حاجی ہوگا اپنے گھر کا، تو مفتی مولوی ہوگا اپنے گھر کا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ہم کسی سلسلے کے مخالف نہیں، اگر سلسلہ رسول تک پہنچتا ہے، ان کے آداب تک پہنچتا ہے، ان کی تعظیم تک پہنچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ سلسلہ ہماری سر و آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر وہ سلسلہ نبی کی توہین پر پہنچتا ہے تو وہ ہمارے
برابر بھی نہیں۔ جس دن مسلمانوں نوجوانوں تم نے اس راز کو سمجھ لیا، اس راز کو سمجھ لیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جس دن یہ راز سمجھ گئے دنیا کی تمام مشکلات سے آپ نکل گئے۔ آج نہ جانے تمہارے خلاف کہاں کہاں بیٹھ کر کے زمین دوز سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میں اکثر نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں، نوجوان اس لیے کہ بزرگوں کی بس دعا کافی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا 90% گزار دیا۔ اب پورا سماج نوجوانوں کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ایک فلسفر نے کہا تھا اگر کسی طبقے کو، سماج کو اگر بگاڑنا ہے تو نوجوانوں کو بگاڑ دو، پوری قوم کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں، پوری قوم خود بگڑ جائے گی۔ اور اگر کسی سماج میں اصلاحی پہلو پیدا کرنے ہیں تو اس کے نوجوانوں سے رابطے مضبوط کر دو، وہ سماج اور قوم مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے تمہارے خلاف نہ جانے کتنے صفحات کی کتابیں تیار کی گئی کہ کیسے ان نوجوانوں کو ان کے نبی سے اللہ اکبر کبیرہ دور کر دیا جائے۔ کسی نے کہا ہاں نمازوں سے دور کر دو، نوجوان اپنے نبی سے دور ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا روزوں سے دور کرو، کسی نے کہا حج و زکات سے دور کرو، کہ اپنے نبی سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا شیطان اٹھا، اس نے کہا نمازوں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں، روزوں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں، حج و زکات سے ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ ارے اس نوجوان کا رشتہ ان کے نبی سے توڑو، جب ان کے نبی سے ٹوٹ جائے گا تو ایک مسجد کیا 1,00,000 مسجدیں بھی بنا لے، پھر بھی یہ اللہ اکبر کبیرہ پکے سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسجد تو بنا لی پھل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا برسوں میں نمازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، پیغام مذہب اسلام، عظمت نماز، نعرہ تکبیر۔ ہاں ہم اس کیوں آئے، کب آئے، کب آئے؟ بڑی لڑائی جھگڑا ہے، بڑی لڑائی جھگڑا ہے کہ صاحب 8 کو آئے یا 12 کو آئے۔ ہمارا تو اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ 12 کو آئے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ 8 کو آئے تو تو 8 کو ہی منا لے، بلا وجہ میں سب کو پریشان کرے، فضا کتابوں میں لکھے، کبھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں دکھاتا ہے، کبھی فتاوی رضویہ کے نوٹس دکھاتا ہے کہ صاحب انہوں نے لکھا 8 کو، تو بھئی اگر 8 کو ہے تو 8 کو منا لے، کیوں بلا وجہ میں جھگڑا ہے؟ تو بلا وجہ کا جھگڑا ہے نا، یہ 8 یا 12 اصل مقصد ہے رسول اللہ کی ظہور کی خوشی منانا، اصل مقصد ہے نا، تو وہ چاہے جب بنا لو۔ میں نے اپنی حضرت سے بات نہیں کی ان دونوں ائمہ سے، لیکن ہاں میں ان کی طرف سے ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں، اگر کوئی شعلہ میں یہ کہے کہ ہم 8 کو منائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے ساتھ 8 کو منائیں گے اور 12 کو تو منائیں گے، ہے نا بھئی حضرت؟ لیکن الحمدللہ یہاں تو سب کو شرمندہ لوگ، سب کو شرمندہ لوگ ہیں، یہاں پر بیٹھے تمام نوجوان لوگ ہیں، نوجوانوں سے گفتگو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی 63 سال اس دنیا کے پردے پر گزاری۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ اگر تم نبی کی زندگی پر عمل کر لو گے تو تم دنیا کے تمام جھگڑوں سے دور ہو جاؤ گے، تمام جھگڑوں سے دور ہو جاؤ گے۔ ہاں آج یہی تو کہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ربیع الاول کا جلوس ہو، یا غوث پاک کی 11ویں کا جلوس ہو، یا سرکار علی نواز کی 6 کی فاتحہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ یہ نوجوان سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار علی نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، یہ جملہ جو تم نے بولا ہے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کبھی تنہائی میں لیٹو اور اس نعرے کے بارے میں اپنے
اپنے ضمیر سے پوچھنا کیا واقعی ہم نے اپنے نبی کا دامن پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے؟ ہاں تو تیری روح جواب دے گی ہاں تو نے نہیں پکڑا، اس لیے جو نبی کا دامن اللہ اکبر کبیرہ پکڑتا ہے وہ کبھی زنا کے قریب نہیں جاتا، جو نبی کا دامن پکڑتا ہے وہ شراب کے اڈوں پہ نہیں جاتا، جو اللہ اکبر کبیرہ نبی کا دامن پکڑتا ہے وہ نمازوں سے دور نہیں رہتا، جو اللہ اکبر کبیرہ رسول کا دامن پکڑتا ہے وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو لاتا ہوا نہیں پھرتا، اللہ اکبر کبیرہ جو نبی کا دامن پکڑتا ہے وہ تیری میری دولے اور مہنگے اور زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتا، بیواؤں کو سزاتا نہیں، یتیموں کو مال ہڑپتا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے نبی کا دامن پکڑا ہے تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، 14 صدیاں گزر گئی، سید عالی چھولا کی زمین پر سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ابو بکر نبی کا غلام ہے، انہوں نے ان کا دامن پکڑا تھا، ابو بکر عمر فاروق اعظم نبی کا غلام ہے، انہوں نے نبی کا دامن پکڑا تھا، لوگوں نبی کا دامن پکڑو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، کائنات مخلوق قیامت تک تمہارا نعرہ تکبیر